مفتی صاحب بھی اچھے آدمی, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. بہت اچھی بات ہے, اگر صلح ہو گئی ہے تو ہو ہی جانی چاہیے. جی جی, ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو چھوڑ کے نا دین کا کام کریں اور اتحاد امت پہ کام کریں. اختلافی موضوعات ان کی فیلڈ نہیں تھی. دیکھیں کتنے نوجوان ہیں جو ان کے لطیفے سن کے دین کی طرف آ رہے ہیں یا معزوز ہو رہے ہیں. نو ڈاؤٹ, وہی آپ بیان کریں. لیکن جب آپ اختلافی موضوعات بیان کریں گے تو پھر ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت کے خلاف آپ تعلیمات صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جس مکتب سے آپ ہیں, آپ نے علماء سے دین یہی سیکھا ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دین تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو فقہ حنفی کے بھی 14ویں صدی کے بزرگوں کا دین ہے. دین تو وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم ہے. پھر تو ہم آپ کا رد کریں گے. اور آج بھی اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ان کی آئے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو ہماری دوستی انہیں کو نفع نہیں دے گی. ہاں, کیونکہ ہم تو مرے ہوں کو نہیں چھوڑتے. اور امام مسلم نے مسلم کے مقدمے میں لیا کہ کچھ تابعین نے آپس میں ڈسکشن کی کہ یہ جو ہم حدیث پہ جرح کرتے ہیں اور راویوں کے اوپر جرح کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. تو دوسرے تابعین نے کہا نہیں نہیں, یہ واجب ہے کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. تو علم حدیث پورے کا پورا غیبت ہے. یہ جو کہتے ہیں علماء کی غیبت ہوگی, علم حدیث اسماء و رجال کا علم, مرے ہوئے بزرگان دین تابعین تبع تابعین کی غیبت کا نام ہے کہ یہ جھوٹا تھا, یہ کذاب تھا, اس کا آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا تھا. امام مسلم نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو ہے ہی غیبت ہے. یہ غیبت وہ ہے جو غیبت واجبہ ہے دین بچانے کے. یہ حرام والی غیبت نہیں ہے. یہ غیبت نہ کرنا حرام ہے, کرنا واجب ہے. اچھا, آپ نے ان کی پازیٹیو بات بھی کوئی بتائیں. بتا دیا نا کہ لطیفے بہت اچھے. ہاں, کیونکہ مفتی صاحب نے آپ کے بارے میں بڑی بات کی تھی کہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. اس حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بھی ذکر کیا تھا. تو آپ میری تعریف یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی انٹیلیجنٹ, نہیں تعریف نہیں, انہوں نے میری تعریف یہ ہے میری تعریف یہ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے نہ آج تک میرے علم میں کوئی بندہ ہے کہ قرآن اور سنت کی دلیل دیتا ہو, آیت کا نمبر بتاتا ہو, حدیث کا نمبر بتاتا ہو, بک کا بتاتا ہو, اور وہ چیزیں پبلکلی ڈسپلے کرواتا ہو, انکلوڈنگ ڈاکٹر ذاکر نائک. کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تو یہ فیلڈ نہیں ہے, وہ تو کمپیریٹیو ریلیجن کو لے کے چلتے ہیں. لیکن دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا مسئلہ تو یہ والا ہے نا. غیر مسلموں والے ایشوز تو بڑے تھوڑے ہیں. میں تو ان ٹاپکس میں بھی بولتا ہوں, اور اس میں بھی آیات, ابھی عیسیٰ ابن مریم کے اوپر میرا پورا ایک کلپ آیا ہے یہ 25 دسمبر کے اوپر, آپ دیکھیں. میں نے پورے قرآن سے فی البدی ایک چیز بیان کیا اور بعد میں اس کے ریفرنس بھی لگ کے سامنے آ گئے. تو ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں اس حوالے سے کہ کوئی یہ بات. تو اگر ہماری کسی نے تعریف کرنی ہے تو یہ کرے کہ اس سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ کوئی قرآن اور حدیث کو بیان نہیں کرتا تھا, صرف بزرگوں کے اقوال پیش نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ میں اس کو تعریف کروں گا. انٹیلیجنٹ ہونا کیا ہے, انٹیلیجنٹ تو بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں. آپ کا بھی بڑا پازیٹیو کام ہے اور ان کا بھی بڑا پازیٹیو ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ, ہاں جی, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بات نہ کریں, اتحاد امت پہ کام کریں. جس طرح طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں, ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب کر رہے ہیں, یہ بھی کریں. لیکن جیسے آپ ان کا نام اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں لے سکتا ہوں پبلک کے لیے. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو میں تو نام لے سکتا ہوں کہ نام نہیں لینا. نہیں لیں آپ جس کی بھی نام. نہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, ویسے میں نے کہا کہ ذرا کچھ پبلک نہیں ہوگی تو چلا انہیں ذرا پتہ چل جائے کہ میں نے بتا دیا آپ کو. ہمیں تو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ دین بابوں کا نہ بیان کریں, کتابوں کا بیان کریں, اور کتابیں بھی وہ جو اماموں نے لکھی ہیں, بابوں نے نہیں. ہم ان اماموں کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کے غدار نہیں ہیں. آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا. جی بالکل.